یورال پہاڑوں کے دور دراز علاقے میں 9 تجربہ کار ہائیکرز کی بے وقت موت۔ ڈائٹلو پاس کا واقعہ 20th سینچری کے سب سے زیادہ پریشان کن رازوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے علاقے میں پیش آئی جسے اب ڈائٹلو پاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا نام گروپ کے رہنما ایگور ڈائٹلو کے نام پر رکھا گیا۔ یورال پہاڑوں کے سرد پھیلاؤ میں، خاص طور پر سوویت یونین کے سیورڈولیسک اوبلاست میں، یہی 1959 کے موسم سرما میں دل دہلا دینے والے واقعات پیش آئے۔ 10 کی پیدل سوار کرنے والوں کا ایک گروپ، جس کی قیادت 23 سالہ ایگور ڈائٹلو کر رہے تھے، 25 جنوری 1959 کو ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں جس کا مقصد ڈیڈ ماؤنٹین تک پہنچنا تھا، جو کہ 10 کلومیٹر شمال میں واقع ایک پہاڑ تھا۔ اس ٹیم میں 8 مرد اور 2 خواتین شامل تھیں۔ 27 جنوری کو گروپ نے اپنا سفر شروع کیا۔ ایک رکن یوری بیمار ہو گیا اور واپس چلا گیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے بالآخر اس کی جان بچا لی۔ بقیہ نے ڈائریوں اور تصویروں کے ذریعے اپنی پیش رفت کو دستاویزی شکل دی۔ 31 جنوری کو وہ ایک بلندی والے علاقے میں پہنچے اور پاس تک چڑھائی کی تیاری کی۔ انہوں نے ایک جنگلاتی وادی میں کیمپ لگایا، واپسی کے سفر کے لیے اضافی خوراک اور سامان کا ذخیرہ کیا۔ 1 فروری کو گروپ نے اپنی چڑھائی شروع کی۔ بگڑتے ہوئے موسمی حالات کی وجہ سے راستے میں بھٹکتے ہوئے انہوں نے خود کو ڈیڈ ماؤنٹین کی ڈھلوان پر پایا۔ زیادہ پناہ گاہ والے علاقے میں پیچھے ہٹنے کی بجائے، ڈائٹلو نے ممکنہ طور پر پہاڑ پر کیمپ لگانے کی مشق کرنے کے لیے ڈھلوان پر کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب گروپ 12 فروری تک شیڈول کے مطابق واپس نہ آیا تو ان کے خاندانوں میں تشویش بڑھ گئی۔ 20 فروری کو ایک سرچ پارٹی روانہ ہوئی۔ 26 فروری کو میخائیل شراوین کی قیادت ایک ریسکیو ٹیم نے کیمپ کی متحرک جگہ کو دریافت کیا۔ انہوں نے جو کچھ پایا اس کی وضاحت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پیدل سفر کرنے والوں کے خیمے کو بری طرح نقصان پہنچا تھا اور اندر ذاتی سامان بشمول جوتے اور گرم کپڑے پیچھے رہ گئے تھے۔ خیمے کو اندر سے کاٹا گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہائیکرز 30 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے باوجود آدھے کپڑے پہنے بھاگ گئے۔ قدموں کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نے موزے پہن رکھے تھے یا ایک ہی جوتے میں تھے، جو تقریباً 1.5 کلومیٹر دور قریبی لکڑی کے کنارے کی طرف جاتے تھے۔ پہلی 2 لاشیں جنگل کے کنارے سے آگ کے باقیات کے قریب ملیں۔ وہ صرف اپنے زیر جامے میں ملبوس تھے۔ اگلی 3 لاشیں ڈائٹلو، رستم اور زینیڈا کو کیمپ سے مختلف فاصلے پر دریافت ہوئیں، بظاہر واپس جانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ 4 مئی تک باقی 4 لاشیں بھی مل گئیں، جو پہلے گروپ سے 75 میٹر آگے جنگل میں 4 میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی تھیں۔ لیوڈمیلا، الیگزینڈر، زولوٹروف اور نکولائی کو شدید صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈوبینینا اور زولوٹروف کے سینے کے بڑے فریکچرز تھے۔ تھیبیکس کو کھوپڑی میں مہلک چوٹ لگی تھی۔ ڈوبینینا اپنی زبان، آنکھیں، ہونٹوں کا کچھ حصہ اور چہرے کے ٹشو سے محروم تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایسی چوٹیں لگنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا موازنہ کار حادثے سے کیا گیا تھا، پھر بھی کوئی بیرونی زخم نہیں تھے، جیسے کہ وہ زیادہ دباؤ یا اچانک جھٹکے کی لہر کا شکار ہوئے۔ برآمد شدہ لباس میں سے کچھ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل پایا گیا، جس نے اسرار کی ایک اور تہہ کا اضافہ کیا۔ ان تجربہ کار پیدل سفر کرنے والوں کی موت کی وجہ کیا تھی؟ سوویت حکام نے ابتدائی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایک نامعلوم قوت اموات کا سبب بنی۔ ایک عام تھیوری بتاتی ہے کہ برفانی تودہ گرنے کی وجہ سے پیدل سفر کرنے والے گھبراہٹ میں بھاگ گئے۔ اچانک برف باری سے پیدل سفر کرنے والوں کو جلد بازی میں اپنا خیمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس جگہ پر چوٹیوں اور افراتفری دیکھنے میں آئی۔ تاہم اس مفروضے کو اہم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ خطہ جہاں پیدل سفر کرنے والوں نے ڈیرے ڈالے تھے، برفانی تودے کے عام نشانات نہیں دیکھے گئے۔ مزید برآں پیدل سفر کرنے والے برفانی تودے کے خطرات کے بارے میں تجربہ کار اور باخبر تھے، جس کی وجہ سے اس بات کا امکان کم تھا کہ انہوں نے کسی خطرناک جگہ پر کیمپ سائٹ کا انتخاب کیا ہوگا۔ خفیہ فوجی تجربات کے بارے میں قیاس آرائیاں فوجی اڈوں کے قریب ہونے والے اور پیدل سفر کرنے والوں کے کچھ لباس پر ریڈیو ایکٹیو مواد کی دریافت کی وجہ سے برقرار ہے۔ ایک اور تھیوری یہ ہے کہ پیدل سفر کرنے والے نادانستہ طور پر پیراشوٹ مائنز، سرنگوں یا ریڈیولوجیکل ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ زون میں ٹھوکر کھا گئے، جس کی وجہ سے ان کی گمراہی اور موت واقع ہوئی۔
واقعے کے وقت کے آس پاس آسمان میں عجیب و غریب روشنیوں کی عینی شاہد کی رپورٹس ان قیاس آرائیوں کو ہوا دیتی ہیں جو ممکنہ فوجی ہوائی جہاز یا ہتھیاروں کے ٹیسٹ کی تجویز کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ نظریہ پیدل سفر کرنے والوں پر پائے جانے والے ریڈیو ایکٹیو اور تکلیف دہ چوٹوں کو ممکنہ وضاحت فراہم کرتا ہے، لیکن یہ قیاس آرائی پر مبنی ہے اور اس میں سوویت فوجی آرکائیو سے ٹھوس ثبوت نہیں ملتے۔ ایک اور دلچسپ تھیوری انفرا ساؤنڈ ہے، ایک قسم کی کم آواز جو پہاڑوں کی ٹوپوگرافی کے ساتھ ہوا کے تعامل کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ ان آواز کی لہروں سے گھبراہٹ، خوف اور جسمانی تکلیف کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پیدل سفر کرنے والے غیر معقول رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس تھیوری سے پتہ چلتا ہے کہ انفرا ساؤنڈ لڑائی یا پرواز کے رد عمل کو متحرک کر سکتی ہے، جس سے پیدل سفر کرنے والے دہشت کی حالت میں اپنے خیمے سے فرار ہو جاتے تھے۔ اگرچہ انفرا ساؤنڈ کا انسانی رویے پر اثر انداز ہونے کا تصور سائنسی طور پر قابل فہم ہے، لیکن ڈائٹلف پاس کے واقعے پر اس کا رجحان براہ راست اطلاق و قیاس آرائی پر مبنی ہے، جس کا کوئی براہ راست ثبوت نہیں۔ متعدد تحقیقات کے باوجود ڈائٹلف پاس واقعہ حل نہیں ہو سکا۔ اس کیس کو 2019 میں روسی حکام نے دوبارہ کھولا اور 2020 میں یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ برفانی تودہ گرنے کے سبب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ متضاد اور غیر جوابی سوالوں کا حوالہ دیتے ہوئے غیر مطمئن ہیں۔